کلپ نمبر 1586۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 43 سے 47 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ، یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے، جہنمی جہنم اور انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہذہ جہنم، یہ وہ جہنم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے وہ ان سے دور نہیں بلکہ ان کے قریب ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب کفار جہنم کے قریب ہوں گے تو اس وقت جہنم کے خازن ان سے کہیں گے کہ یہ وہ جہنم ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ یطوفون، جہنمی چکر لگائیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں جہنمیوں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی جہنم اور اس کے انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے۔ اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ جب وہ جہنم کی آگ سے جل بھن کر فریاد کریں گے تو انہیں اس جگہ لے جایا جائے گا جہاں کھولتے ہوئے پانی کا چشمہ ہے، وہاں انہیں جلتا اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور جب اس عذاب پر فریاد کریں گے تو انہیں اس جگہ لے جایا جائے گا جہاں آگ کا عذاب ہے۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ جہنمیوں پر بھوک کا عذاب مسلط کیا جائے گا۔ جب وہ کھانے کے لیے چیخیں گے تو انہیں تھوڑ کھلایا جائے گا اور وہ ان کے حلق میں چبھ جائے گا۔ تب پانی کے لیے شور مچائیں گے تو پھر انہیں وہاں لے جایا جائے گا جہاں کھولتے پانی کا چشمہ ہے۔ جب وہ پانی اپنے چہرے کے قریب کریں گے تو ان کے چہرے کا گوشت گل کر اس میں گر پڑے گا، پھر اسے پئیں گے تو وہ ان کے پیٹوں میں جوش مارے گا اور ان میں موجود ہر چیز نکال دے گا۔ پھر ان پر بھوک مسلط کی جائے گی اور وہ اسی طرح جہنم کے ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں چکر لگائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ کا اپنی نافرمانی کے سنجام سے دنیا میں ہی آگاہ فرما دینا بھی اس کی نعمت ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو اس نے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنے والے متقی اور مومن بندوں کے لیے تیار فرمائی ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جیسے دنیا میں قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کے حضور حساب کی جگہ میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو اور وہ گناہوں کو چھوڑ دے اور فرائض کی بجا آوری کرے، تو اس کے لیے آخرت میں دو جنتیں ہیں۔ اس معنی کی تائید اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ ترجمہ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو اس بات سے ڈرے کہ اس کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ بندہ گناہ چھوڑ دے تو اس کے لیے آخرت میں دو جنتیں ہیں۔ اس معنی کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ۔ ترجمہ، تو کیا وہ خدا جو ہر شخص پر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے
اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والے کو 2 جنتیں ملنے کی وجوہات. 2 جنتوں سے مراد جنت عدن اور جنت نعیم ہے، اور 2 جنتیں ملنے کی وجوہات مفسرین نے مختلف بیان فرمائی ہیں. نمبر 1، ایک جنت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا صلہ ہے، اور ایک نفسانی خواہشات ترک کرنے کا صلہ ہے. نمبر 2، ایک جنت اس کے درست عقیدہ رکھنے کا صلہ ہے، اور ایک جنت اس کے نیک اعمال کا صلہ ہے. نمبر 3، ایک جنت اس کی فرما برداری کرنے کا صلہ ہے، اور ایک جنت گناہ چھوڑ دینے کا صلہ ہے. نمبر 4، ایک جنت ثواب کے طور پر ملے گی، اور ایک جنت اللہ تعالیٰ کے فضل کے طور پر ملے گی. ایک جنت اس کی رہائش کے لیے ہوگی، اور دوسری جنت اس کی بیویوں کی رہائش کے لیے.